الحمد لله العلي الأسمى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد موئل الأولياء مولى النعم الجزيلة والآلاء، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما در السماء وذر البيضاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب فطرت کی سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر امم نہ ہوتا. قابل صد احترام معزز طلباء اعزام، آج کے اس فقید المثال تقریری مقابلہ میں جس عنوان کو اپنی لبوں کی زینت بنا کر حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جوانوں کی کامیابی کا راستہ. حاضرین محفل، یوں تو دنیا میں اللہ نے 4 ذی ارواح مخلوقات پیدا فرمائے ہیں، جن و انس، حیوان و ملک، لیکن ان چاروں میں سے اللہ نے منصب اور خلافت کا حقدار انسان کو بنایا ہے، جس کی طرف قرآن میں اشارہ یوں ملتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس خلافت کی منصب کا مقصد اللہ نے یوں بیان کیا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اس مقصد کو اس انسان نے اپنایا، اللہ نے اس کے لیے نام کا اعلان کیا: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو پھر دنیا کا قانون ہے کہ ہمیشہ ممتاز اور کامیاب انسان کو انعام سے نوازا جاتا ہے. جوانان ملت، آئیے اس کامیابی اور امتیاز کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. قرآن سے جب ہم نے امت کا پوچھا، امت کی کامیابی کا پوچھا، تو قرآن نے حضور کی سیرت کا راستہ بتایا. تو ہم نے قرآن سے حضور کی سیرت کا پوچھا، قرآن نے اعلان کیا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اب ہمیں فلاح کی کامیابی ملی، اب ہمیں منبع فلاح ملا کہ پوری دنیا کی کامیابی کا راز آمنہ کی لخت جگر کی سیرت کے علاوہ تمام سیرت میں مفقود ہے. پوری کائنات میں واحد ایک سیرت ہے کہ پوری کائنات کی کامیابی کا راز اس میں مزمر ہے، وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس کامیابی کو اس امت کے جوانوں میں دیکھتے ہیں. دامات جبل مات دامات لیکن حضور کی سیرت کو اپناتے ہیں، صدیق اکبر بن جاتے ہیں، خلیفہ اول بن کر ثانیت میں ہی ہما الغار بن جاتے ہیں. عمر کی نام سے ایک نامور جنگجو ہے، مکہ کی سرزمین پر حضور کی سیرت کو اپناتے ہیں. عمر فاروق بن جاتے ہیں، خلیفہ ثانی بن کر 24 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران بن جاتے ہیں. صحابہ کا تذکرہ اپنی جگہ ہے، جنہوں نے اپنی جوانی، بڑھاپا اور بچپن کسی سیرت مطہرہ پر گزار کر رضی اللہ عنہم و رضی عنہم کے مصداق بن گئے. سیرت کی ہر پہلو کامیابی اور ممتاز اور امتیاز سے بھرپور پڑی ہوئی ہے. جس پہلو کو اٹھاؤ گے تو آپ کو کامیابی نظر آئے گا. میں بہت دور نہیں جاتا، سیرت کی ایک پہلو دعوت و تبلیغ میں ہے جس کو مولانا الیاس نے بنایا، دنیا میں چمکا. سیرت کا ایک پہلو تصوف و تزکیہ النفس ہے جس کو مولانا فرید الفقار احمد نشبندی نے بنایا، اپنوں اور غیروں کی دلوں پر راج کیا. سیرت کا ایک پہلو فقہ ہے جس کو مفتی تقی عثمانی نے بنایا، ہر باطل راستے کو روک لیا. آئیے ہم اپنی اس
عصر کی ایک مرد کلندر کو دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی جوانی کو سیرت کے ایک جزو پر لٹا کر دنیا کو کامیابی کا ثبوت دیا. ہم بھی کہتے ہیں واہ یہ کامیاب شخصیت ہیں, پوری کفری دنیا کی تسلیم کر چکی ہیں. ایک کامیاب شخصیت ہیں کہ ان کی کامیابی ان کی کمال نہیں ہے, ان کا اپنا دخل اندازی نہیں ہے. اگر وہ کامیاب ہیں تو صرف سیرت مصطفیٰ کی ایک جزو سے کامیاب ہیں. ہاں یہ کامیاب شخصیت غلام محمد عمر مجاہد کی نام سے ہے, جس کو پوری دنیا کامیاب اور ممتاز کہتے ہیں. اس نے جہاں سے شاسی جزو کو اپنایا, دنیا میں کامیابی کا پرچم لہرایا کہ پوری دنیا میں کامیابی کا پرچم لہرا کر اس ثابت کر دیا کہ کامیابی اگر مضمر ہے تو سیرت میں مضمر ہے. یہ سیرت کی کامیابی, یہ سیرت کا کمال. میں تو کہتا ہوں اگر انسان کفر و شرک کی ناکامی میں مبتلا ہو, اگر انسان ظلم و ستم کی ناکامی میں مبتلا ہو, اگر انسان فحاشی و عریانی کی ناکامی میں مبتلا ہو, تو وہ سن لیجیے کہ ان تمام تر ناکامیوں کا واحد کامیابی سیرت مصطفیٰ ہے, جس پر گواہ قرآن عظیم الشان ہے, اس کا مطالعے والا یہ رب رحمان ہے.